مجھے طلاق چاہیے، ابھی اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی 16 سنگھار کیے، وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائی میں وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑتے جھنجھوڑ گیا، جبکہ شانزے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح باہر آنے کو مچلا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں غازان بھائی۔ وہ بے دہانی میں اسے بھائی کہہ گئی تھی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اس بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہچکیاں لے گئی۔ غازان اپنی شدت سے اسے بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک ہی محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہاری کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ 9 ماہ؟ شانزے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں؟ شانزے کا اپنے لبوں کو رگڑ کر اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا، اور اگلے ہی پل پھر سے اس پہ جھکتا اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا گھونٹ گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ غازان کے اس انداز پہ وہ اس کی جانب شکوہ کناں انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شانزے غصے سے لہنگا سنبھالتی بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اسے اپنے لبوں پر سخت جلن محسوس ہو رہی تھی، ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ غازان نے اس کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم لب و لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج جب وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی تو وہ اپنی شرافت بھلا کر بے باکی پر اتر آیا تھا۔ لیکن شانزے بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے باہر آتے کمرے میں اسے ناپاک کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصے سے گہرے سانس بھرتے وہ ڈراور میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا، لائٹر سے سگریٹ سلگھائے بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا۔ اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شانزے اپنی خالہ کے بیٹے فرجاد کی بچپن کی منگیتر تھی، اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا، کیونکہ وہ شانزے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ شانزے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرجاد سے کبھی فری نہیں ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرجاد کو لے کر کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی کوئی اپنا گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز ہی بے سکونی میں بدل گیا، کیونکہ شانزے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرجاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس کی والدہ بہت روئیں، اشفاق مغل کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے بیٹے کے کیے کی معافی بھی مانگی، لیکن شانزے کا سامنا نہ کر سکیں۔ شانزے اپنے تایا جان اشفاق مغل کو بہت عزیز تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائے۔ ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل آیا تھا۔ غازان کو اچانک ہی اشفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو وہ گمسم ہو گیا، پر پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے وہ اس نکاح کے لیے مان گیا، لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر ماہروخ کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھیں، اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکا۔ جوڑا شانزے سے بنا تھا تو ماہروخ سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے گرل پہ ہاتھ جما گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ ماہروخ پر جا ٹھہری۔
اس کی نگاہیں بھی غازان پر ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے جنہیں دیکھتا غازان لب بھینچ گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ ماہ رخ نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ غازان واپس اندر آیا تو شانزے کو بستر پر کمبل منہ تک لپیٹے دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھ گیا کہ اسی پل شانزے کرنٹ کھا کے اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا ماتھے پر بل ڈالتے پوچھنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں، پلیز، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو شانزے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پر کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غازان بھا۔ وہ پھر سے زبان کے جوہر دکھانے لگی کہ اس کی تیز کھری کو محسوس کرتے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ شانزے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بار اپنا حق لے لیا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ شانزے لاجواب ہوتی، چپ ہو کر رہ گئی۔ بلکہ وہ تو گنگ تھی، آخر غازان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ خیر اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی خود بھی اس سے فاصلہ رکھتے تکیے پر سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ شانزے نے رخ پھیر کر ڈم لائٹس میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 28 سالہ غازان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پر نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بھانجی ماہ رخ کے ساتھ جوڑا تھا، جس پر نہ تو وہ ناراض تھا اور نہ ہی راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنے بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس کا بزنس ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نت نئے ڈیزائن کے کپڑے لینا، گھر کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھیں اور بہت خوش بھی تھیں، پر ان کی خوشی کو شانزے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ تبھی اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غازان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غازان اور ماہ رخ کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ آپ اپنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گی؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے ان سے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلے میں شامل تک کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور اب کہہ رہے ہیں میں بھڑکوں بھی نہ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لیکن رندے لہجے میں بولی۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے ہی بہت بری طرح دکھ رہا ہے، اشفاق صاحب نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، شانزے کو میں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میرے لیے غازان کی بیوی صرف ماہ رخ ہی بنے گی اور میں غازان کی ماہ رخ سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ شانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے میری وارننگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھے اور باتھ روم کا رخ کر گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ وہ چپ ہو گئی تھی لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غازان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوشی سے اپنی 18ویں سالگرہ مناتے خوش ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی غازان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غازان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غازان نے اسے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں دیکھا تھا، پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسی جسارتیں کر گیا تھا۔ غازان نے اپنی آنکھیں میچیں
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ غازان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ یہ ڈوز ضروری تھی غازان، آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے۔ ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنی بازو غازان کے سینے پر رکھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار غازان نے جھٹکے سے اس کی بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں واہ ہوئیں۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ تمہارا دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق وصول کروں، وہ ذومعنی انداز میں کہتا اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی غازان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوئے گا، جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کی اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی، اچھا پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بھگ سے اڑا گیا۔ غازان بھائی، وہ بولتے بولتے پھر سے رک گئی۔ بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ غازان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی اب۔ وہ بری طرح بوکھلاتے خود کو چھڑاتی اس سے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھ گئی، تو وہ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے لبوں پر نہیں لاؤ گی۔ میرے لانے یا نہ لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ مجھے خود طلاق دے دیں گے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ غازان اس کی طرف دیکھتے حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا۔ ٹاٹ میں پیوند اچھا نہیں لگتا، مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، وہ درد بھرے لہجے میں بولتی غازان کو بہت کچھ باور کرا گئی، جس پر غازان صرف لب بھینچ کے رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی شانزے کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ آنی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غازان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ محروق کی باتوں پر شازیہ بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ غازان اور شانزے کا کوئی جوڑ نہیں۔ 2 دن بعد ہی اس رشتے کو نبھانے کا بھوت جو سر پہ چڑھا ہے نا باپ بیٹے کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اس سے مل ہی جاتا ہے۔ غازان تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم۔ وہ اسے پھر سے دلاسے دیتی، اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ محروق نے اپنے آنسو پونچھے۔ چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، سو ڈونٹ یو وری۔ مسز شازیہ نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟ غازان مسلسل باہر چکر لگا رہا تھا اور شانزے تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں غازان کا غصہ اود کر آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی اپنی فراک کے ساتھ الجھی تھی، جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کر اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی اور اپنے گیلے فراک کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ باہر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کبرڈ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحان سے ہوتے سوچ رہی تھی۔ شانزے، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تم باہر نہ آئی تو میں دوسری کیز لگا کر دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا، پھر روتی رہنا۔ باہر سے غازان کی غصے بھری آواز سنتی وہ تھوک نگلتے اپنا حلق تر کرتے آگے بڑھ کے دروازہ کھول گئی تھی۔ سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنے کھڑا تھا۔ ہٹو راستے سے، وہ اس کو بازو سے تھامے دور چھٹکتا خود باتھ روم کی جانب بڑھا کہ ایک پل کو اس کے قدم رکے۔ وہ اپنی ڈھلکتی فراک کو بمشکل سنبھالے سینے سے تھام گئی، جبکہ اس کی پوری کمر برہنہ ہو رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ کون سا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ غازان کے خون میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ گھبرا کے اس کی جانب پلٹی۔ نہیں، وہ بند نہیں ہو رہی تھی، پلکیں اٹھاتے جھپکاتے وہ بمشکل بول پائی۔ بند نہیں ہو رہی تھی تو کیا اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ جائیں نا باتھ روم میں، آپ نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اب آپ کو جلدی نہیں؟
وہ اسے اپنے پاس آتا دیکھ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی کہ غازان نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی۔ دونوں ہی کی دھڑکنوں میں سخت تصادم ہوا۔ غازان اپنے جذبات پر بمشکل بند باندھتا ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کی زپ کو اوپر کی جانب کھینچتے بند کرنے لگا، جبکہ اس دوران دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ ایک نے بھی اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ زپ بند کرتے وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا اور بنا کچھ کہے باتھ روم میں گم ہوتا دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ اف، کتنے غصے والے ہیں، میری تو پہلے ہی ان سے جان جاتی تھی، اب تو بیوی بن گئی ہوں، ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ اوپر دیکھتے گہرا سانس بھر گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ کون سا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ تائی جان اتنی صفائی سے اس رشتے کو ختم کریں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ تلخی سے سوچتے تنزیہ مسکرائی۔ ہیئر ڈرائر سے اپنے بالوں کو خشک کرتے وہ ارد گرد سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے ڈارک براؤن بال اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا خاصہ تھے، اور وہ اپنے بالوں سے عشق ہی تو کرتی تھی، ان کی بہت زیادہ کیئر کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ شانزے کے بال بے انتہا خوبصورت تھے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ غازان کب اس کے پاس آن کھڑا ہوا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب غازان نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیا تو وہ چونکی۔ سوکھ گیا سب کچھ، اب ہٹو یہاں سے، منہ بنا کر کہتا اب وہ اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ شانزے کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن بنا کچھ کہے وہ واپس پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ وہ اس کی جانب رخ کیے پوچھنے لگا۔ باہر، اور کہاں؟ رکو، ایک ساتھ چلتے ہیں، وہ ڈرائر کو تیزی سے ادھر ادھر کرتے بولا۔ آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھے تو کتنا وقت ہو گیا ہے، پتہ بھی ہے تائی امی کا، پھر بھی دیر کرا دی۔ میں نے دیر کرائی ہے یا تم نے، جو بات میں گھس کے جا کے بیٹھ گئی اور نکلنا ہی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اس پہ بھڑکا تھا۔ شانزے نے منہ بسورا۔ چلو اب، وہ اس لیے کمرے سے باہر نکلا کہ ایک پل کو رکا۔ اپنا چہرہ درست کرو، اب کی بار گہری نظروں سے اس کا سراپا دیکھتے کہا۔ میری شکل ایسی ہی ہے، وہ تڑک کے بولی۔ غازان نے ماتھے پر بل ڈالے اس سے گھورا۔ شانزے، جتنا کہوں اتنا کیا کرو، مجھے فضول میں بحث کرنے والی تمہاری عادت اچھی نہیں لگتی۔ مجھے تو آپ سرے سے ہی اچھے نہیں لگتے۔ بے اختیار شانزے کے منہ سے پھسلا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ تمہیں جو اچھا لگتا تھا اللہ نے وہ تمہارا نصیب نہیں لکھا، اس لیے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ بھی حساب پورا کرتا باہر نکلا تو شانزے اس کی بات پہ اپنے آنسو ضبط کرتے اس کے پیچھے ہی نکلی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اشفاق صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ ماہ رخ بھی برجمان تھی۔ اس کی فیملی تو جا چکی تھی، لیکن اس کا یہاں کتنے دن کا قیام تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ اپنی تائی امی کی نظروں سے خائف ہوتی غازان کے پیچھے چھپی تھی۔ غازان نے مشترکہ سلام کیا تو اشفاق صاحب نے جواب دیتے محبت سے بیٹے کو گلے لگا لیا اور شانزے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں ایک ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ شانزے کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شانزے بیٹا ناشتہ کرو، اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ اشفاق صاحب نے مخاطب کیا تو وہ گھبرا کے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے رکھتے ایک نظر اپنی تائی امی کو دیکھتے جو اسے گھور رہی تھیں، پھر سے نظریں جھکاتے پلیٹ سے آملیٹ اور بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کھانے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پاس بیٹھے غازان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ارے بیٹا، آج تو آپ کا ریسیپشن ہے تو آپ کا ہوٹل جانا ضروری ہے، آج آف لے لیں، اشفاق صاحب نے غازان کی میٹنگ کی بات سنتے نرمی سے کہا۔ نہیں بابا، جانا ضروری ہے، اور یہ ریسیپشن پری پلان تو تھا نہیں، ورنہ میٹنگ نہیں رکھتا، بٹ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ متانت بھرے انداز میں کہتا اٹھا تھا۔ شانزے بھی اس کے پیچھے ہی اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ غازان نے اسے ٹوکا۔ وہ آپ کو تیاری میں مدد۔ شانزے کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا تھا۔ جس انداز سے وہ غازان کے ساتھ روم میں بات کرتی تھی اس وقت سامنے کھڑے شانزے تو بالکل ہی مختلف تھی۔ میں چھوٹا سا بچہ تو نہیں جسے تیاری کے لیے تمہاری ضرورت پڑے، چپ چاپ بیٹھ کے اپنا ناشتہ مکمل کرو۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ڈپٹتا وہاں سے چلا گیا۔ اشفاق صاحب کو بھی کال آنے لگی تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اب ٹیبل پر شازیہ بیگم، ماہ رخ اور شانزے تھیں۔ شانزے ڈرتے ڈرتے واپس بیٹھی اور سر جھکائے اپنی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سب عارضی ہے، اس سے تاحیات نہ سمجھ لینا، شازیہ بیگم نے اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے باور کروایا۔
شانزے لب بھینچ کے رہ گئی۔ بہتر ہوگا ایسے حالات پیدا کرو کہ غازی خود تمہیں چھوڑ دے، ورنہ میں کچھ کرنے پہ آئی تو تمہارے پاس رونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور نہ ہی کھونے کے لیے۔ وہ اسے سرد لہجے میں دھمکی دے رہی تھیں۔ شانزے نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تائی امی، میرا کیا قصور ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت؟ وہ آنسوؤں کے گولے کی وجہ سے بات مکمل نہ کر پائی۔ نفرت بہت چھوٹا لفظ ہے شانزے، میں تمہاری شکل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ آ کے تمہیں ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھوں، نیور۔ میرا وار سہنے کی تم میں سکت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا میرے بیٹے کی زندگی سے خود بخود نکل جاؤ۔ وہ پھر سے اسپاٹ انداز میں بولیں تو شانزے بمشکل خود پہ ضبط کرتے اٹھتی، اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ کمرے سے نکلتے غازان کے ساتھ بری طرح ٹکرا گئی۔ غازان نے اسے ٹکرا کے پیچھے گرتے دیکھ اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ شانزے سے بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں۔ وہ لب بھینچے ایک طرف کو ہٹتی غازان کو جانے کا راستہ دے گئی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون سے رہنے دیا تو سکون سے رہوں گی نا؟ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دوراہے پہ زندگی لے آئی تھی، نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غازان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اسٹیج کو اوریجنل فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غازان کے چہرے پر مسکان تھی جسے کچھ ہی دیر بعد شانزے چھیننے والی تھی۔ وہ اسٹیج پہ دلہن بنی غازان کے ساتھ بیٹھی ایک کم سن افسرہ لگ رہی تھی، جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا، اور ماہرخ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن وہ غازان کی ہی ہم عمر تھی، جبکہ شانزے غازان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کا میک اپ بھی اس انداز میں کیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا اصل روپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھیں اور اسے چھیڑ رہی تھیں۔ وہ ان کی باتوں کا بھی کم ہی جواب دے رہی تھی۔ شازمہ، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اچانک سے وہ اپنی ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتی اسے چونکا گئی، تو وہ اس سے لیے اسٹیج سے اتری اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شانزے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی، اسے سوچ کے ہی اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اس عمل سے غازان کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلتی شازمہ کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے شازمہ کا ہاتھ چھوڑا، سب طرف نگاہ دوڑائی اور اگلے ہی پل سامنے سے آتے غازان کو دیکھا۔ سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پر اٹھیں۔ شازیہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن شانزے کی خاموشی انہیں طیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غازان مغل سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں۔ سزا بھی ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے ارادے بھانپ چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے سے انداز میں سخت لہجے میں بولا۔ شانزے کا روم روم سلگ اٹھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے غازان مغل کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے بکواس بند شانزے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کلائی سختی سے تھام گیا۔ شانزے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آن ٹھہرا۔ دل ہی دل میں وہ غازان سے بری طرح خوف کھا گئی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اسے کلائی سے تھامے حال سے باہر لے جانے لگا۔ کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے اور کچھ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا جو حال سے باہر نکل گئے تھے۔ غازان اسے لیے ہوٹل کی پچھلی سائڈ پر آیا تھا، جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گول گول گھومتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی، گہرے سانس بھرتی خوف سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی وہاں اندر؟
وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ شانزے نے ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ آنکھیں کھولو اور میری بات کا جواب دو، وہ اسے کاندھوں سے جکڑے چلایا۔ شانزے کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس کے پاس غازان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سسکی بھرتے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولو ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ آج پہلی بار وہ غازان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب کے سامنے آج آپ سے طلاق۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نہ، رک کیوں گئی؟ وہ دان چباتے اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ ہونا ہے۔ آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا ورنہ… شانزے بھی اب بنا جھجکے اپنی ٹون میں واپس آئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے اکسایا۔ ورنہ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ نامرد ہیں، آپ کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، اس لیے مجھے آپ سے… وہ بے دھڑک بنا رکے بولتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ اپنے انجام کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جس شخص کے متعلق بات کر رہی ہے وہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ بالکل خاموشی سے وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شانزے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اب غازان اسے نہیں چھوڑے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس کی گمبھیر خاموشی پہ اس نے لرز